پاکستان کی محبت میں کیا ہمارے یہ سارے کیبنٹ ممبرز ابھی سے نہیں 75 سال سے لے کر ابھی تک یہ جواب دہ ہیں جو انہوں نے ہماری عوام کا خون کیا ہے؟ ویژن لیس بجٹ، سوچ بچار کے بغیر بجٹ جو صرف ایلیٹ کے لیے بنایا گیا ہے. گریڈ 1 سے 16 تک کو آپ نے ٹیکس کیا ہے، گریڈ 1 سے 16. اور کہاں ہیں وہ سارے اشرافیہ؟ کہاں آپ نے ٹیکس کیا ایم این ایز کو؟ کہاں آپ نے ٹیکس کیا سینیٹرز کو؟ کہاں آپ نے ٹیکس کیا ایم پی ایز کو؟ کہاں آپ نے ٹیکس کیا کیبنٹ ممبرز کو؟ کہاں آپ نے ان سب شوگر ڈیڈیز کو ٹیکس کیا جو شوگر مافیا کا حصہ ہیں؟ کہاں آپ نے آئی پی پیز کو ٹیکس کیا جو لوگ ہمارا خون چوس رہے ہیں، جو اس ملک کو ایک مردہ لاش بنا گئے ہیں؟ اور معذرت کے ساتھ ہماری جتنی حکومت ہے وہ گدھ کی مانند ہو چکی ہے، مردہ لاش کو کھانے والی گدھیں ہیں ہمارے. معذرت کے ساتھ، بہت معذرت کے ساتھ، میں بڑی آنر کرتی ہوں سب کی، لیکن یہ گدھوں کا تماشا ہے اس ملک میں. بند کر دیجئے یہ، ہم نہیں اس کے متحمل، ہم نہیں برداشت کریں گے. ہم آپ لوگوں کا گریبان پکڑیں گے، ہمارا ہاتھ اور آپ سب کا گریبان. یہ آپ کو راتوں کی نیند نہیں سونے دے گا، آپ کا دن کا چین لوٹے گا. دیکھیں ہمارے پاس طاقت کوئی نہیں ہے، لیکن ہمارے پاس ہمارا ضمیر ہے، ہمارے پاس ہماری موریلٹی ہے، ہماری اخلاقیات ہیں. آپ جتنا مرضی جھوٹ کو سچ کر لیں، فارم 47 کو 45 جو مرضی کر لیں آپ، جس طرح سے کمیٹیز دی گئی ہیں اس ایوان میں. ہمارے ساتھ جس قسم کا سوری ریپ ہوا ہے اس وقت اپوزیشن کے ساتھ، جو کمیٹیز اپوزیشن کو ملنی چاہیے تھیں وہ ساری بندر بانٹ کی گئی ہیں حکومت کے، اور حکومت کے اپنے جو آپ کے اتحادی ہیں. کس قسم کا ایوان ہے یہ؟ یہاں پر منسٹر آتے نہیں ہیں، کوئی جواب دہ نہیں ہے. کدھر ہے فائنانس منسٹری کے لوگ؟ Where are they? آج تو فائنانس منسٹر صاحب آئے ہیں. I was the only one in the house who welcomed him because I was very happy to see him. But the point is, sir, نہیں. اب جیسے ویلکم کریں. سر دیکھیں، میں نے آپ سے پہلے کہا کہ ہم عزت سب کی کرتے ہیں. بڑی اچھی بات ہے جی، تو سامنے آئے نا، پیچھے کیوں چھپ کے بیٹھے ہیں؟ آگے آئیں. ہاں، پیچھے چھپنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ سب آپ لوگوں کے کام. اچھا سن لیں، دیکھیے جی، میں بجٹ سے پہلے I went to see کہ پاکستان میں آیا کسی کو عقل بھی ہے. میں تو نہ سمجھ بے وقوف جو مرضی ہوں. میں نے کہا کسی کو عقل بھی ہے کہ بجٹ کیسے بننا چاہیے. ادھر 1 کلومیٹر کے ڈسٹنس پہ قائد اعظم یونیورسٹی کے ساتھ پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ڈیولپمنٹ اکنامکس ہے. احسن اقبال صاحب ارسطو پلاننگ کے، اور وہ ایک جہاں زیب صاحب جن کو جہیز میں لے کے آئی ہوئی ہے نون لیگ، یہ کب سے پلاننگ چلا رہے ہیں؟ کیا ان کو سمجھ آتی؟ یہ دیکھیں، ایک ایک چیز 15-16 کتابیں میں ادھر لے کے بھی آئی تھی، سب کچھ ظاہر ہے. ابھی ہماری آنریبل سعدیہ عباسی صاحب نے ذکر کیا آڈیٹر جنرل کی رپورٹ کا. کیا ہم اندھے ہیں؟ کیا ہم پاگل ہیں کہ ہم اپنے ملک کے لیے بہتری نہیں کر سکتے؟ The word rape has been expunged. Good. ٹھیک ہے جی. اچھا پلیز میرا ٹائم نہ لیں بیکاز بڑی مشکل سے ٹائم ملا ہے. پلیز لیٹ می اسپیک، پلیز لیٹ می اسپیک. آئی ایم اونلی، دس از دی اونلی پاور آئی ہیو ان دس ہاؤس از ٹو اسپیک. اچھا جی، 18,000 بلین کا جو آپ کا بجٹ ہے، اس میں سے آدھا تو آپ انٹرسٹ پے کر رہے ہیں. یہ کس قسم کا بجٹ ہے؟ پچھلا جو آئی ایم ایف کی 23ویں ٹرانچ آئی تھی اس کا 42% آپ نے ایم این ایز کو گرانٹس دیے تھے کیونکہ آپ نے ان کو برائب کرنا تھا. اس کو بھی ایکسپنج کر دیں. اب مجھے آپ یہ بتائیے کہ پاکستان، آپ ٹیکس تو کر رہے ہیں غریب عوام کو 1 سے 16 گریڈ تک کے تنخواہ دار طبقے کو، اور مراعات آپ دے رہے ہیں اپنے لوگوں کو. یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اچھا یہ مجھے بتائیے. اور پھر آپ جناب، اچھا یہ پی ایس ڈی پی کا کیا ڈرامہ ہے؟ پی ایس ڈی پی آؤٹ موڈڈ، آؤٹ آف، اٹ از اے یوزلیس پروگرام. گاڑیاں اور گھروں کی مراعات یہ بیوروکریٹس اس میں سے لیتے ہیں. بیوروکریسی 10% جو بجٹ ہے ہمارا پاکستان کا وہ کھا جاتی ہے. اور بیوروکریسی دیتی کہ آپ کو سوائے ریڈ ٹیپزم کے کوئی کسی قسم کا کام نہیں ہونے دیتی. آپ کی ایس آئی ایف سی کیوں ناکام ہے؟ کیوں ناکام ہے؟ اس لیے ناکام ہے کہ آپ کی ون ونڈو آپریشن نہیں ہے. کوئی آپ کے ملک میں انویسٹ نہیں کرنا چاہتا. آپ جائیں گوڈے گٹے پکڑیں چین کے، سعودی عربیہ کے، امریکہ کے، لیکن کیا ملے گا؟ جس انسان میں خود اعتمادی اور اپنے پہ فخر نہیں ہے اس کو باقی بھی جوتیوں کی نوک پہ لیں گے. آئی ایم ایف کے پاس جا کے ہم کیوں نہیں نیگوشیٹ کر سکتے؟ وی آر دا وکٹمز آف کلائمیٹ چینج. ہمارا کلائمیٹ چینج میں کوئی لینا دینا نہیں ہے. پیرس کلب، آپ کی جتنی بھی موڈس ہوتی ہیں، دے آر سپوز ٹو گیو اس منی. کیوں نہیں مانگتے ان سے؟ کیوں نہیں ان سے نیگوشیٹ کرتے فرام اے پوزیشن آف اسٹرینتھ؟
نہیں ہے ہم میں اتنا دم, بیکاز ہم نے جنرلسٹ رکھے ہوئے نا جی. ہم نے جو ہمارے لوگ جو جا کے نیگوشیٹ کرنا جن کا کام ہے, وہ ہم نے نکمے معذرت کے ساتھ نالائق, اگر لائق ہوتے تو آج وہ یہاں پہ کھڑے ہو کے فائنانس منسٹر سے, ہماری کیبنٹ سے لڑتے کہ کیوں کر رہے ہو یہ ہمارے ساتھ. ہمیں پتا ہے اگر آپ کی فائنانس منسٹری, آپ کی پلاننگ منسٹری میں کوئی اپنے دم کا بندہ ہوتا, کوئی پروفیشنل ہوتا جس کو پڑھنا لکھنا آتا ہو, جس کا ضمیر جاگتا ہو, جس میں اخلاقیات ہو, وہ اس زہر کو اپنے ملک کے ساتھ نہیں ہونے دیں گے. یہ پاکستان اس وقت چل رہا ہے اپنی سوورینٹی لوز کر کے. آپ اس وقت سوورن ملک نہیں ہیں, آپ نے سب کچھ اٹھا کے دے دیا ان انگریزوں کو جن کے ہم غلام در غلام ہیں. 1857 کی جنگ میں مسلمان ہی تھے جنہوں نے اپنے مسلمانوں کو درختوں سے لٹکایا تھا دلی میں. انہی مسلمانوں کی اولاد ہمارے سر پر فائز ہے, اور باقی جو نہیں ہے ان کی اولاد, انہوں نے بھی ان سے ہاتھ جوڑ لیے ہیں. اور باہر جا کے لنڈن میں کیوں الطاف حسین صاحب رہ سکتے ہیں, کیوں نواز شریف صاحب رہ سکتے ہیں, میں تو 10 دن نہیں رہ سکتی, میرے پاس تو اتنے پیسے ہی نہیں ہیں. میری بڑی حق حلال کی کمائی ہے, کون رہ سکتا ہے ولایت میں اتنے دن؟ پاؤنڈ جو 300 سے زیادہ کا ہے, کیسے آتے ہیں یہ پیسے؟ منی ٹریل نہیں دے سکتے آپ. 11,000 ڈالر, 11 بلین ڈالر. سنیں دیکھیں, جب آپ حکومت میں ہوتے ہیں تو اپنے میں برداشت پیدا کریں, تحمل پیدا کریں. سننے کی اپنے میں, آپ کو کوئی کام کی بات ہی ہم بتائیں گے, اپنے ایکسپینسز کم کریں. پہلے 11 بلین کی بات سنیں, کہاں سے آئے 11 بلین US ڈالر جو اس وقت UAE میں ہمارے پاکستانیوں کے پارکڈ ہیں, جو وہاں پہ جا کے پیسے لیتے ہیں, جو جہازوں میں پیسے جاتے ہیں.